بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سپریم کورٹ کی جانب سے اہم ترین معاملات کے اوپر فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی بگڑتی ہوئی سیاسی صورتحال اور پاکستان کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اداروں نے بہت ہی اہم ترین فیصلے کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیں، یہ جو فیصلے سپریم کورٹ سے یا باقی تمام اداروں سے ہو رہے ہیں، ان کی طرف سے جو فیصلے سامنے آ رہے ہیں، ان کی طرف سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، یہ ملکی حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کو بھی مسئلہ، ہر ایک کو مسئلہ ہے، ہر ایک کو پریشانی ہے، ہر ایک کو فکر ہے، اور تمام کے تمام پاکستانی فکر میں ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جو شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری، یہ ان لوگوں نے جو مل ملا کے حکومت بنائی، انہوں نے فائدہ تو اپنا کیا، این آر او تو اپنا لیا، کیسز تو اپنے معاف کرائے، سب کچھ تو اپنے لیے کیا، تو جو عوام ہے وہ بیچاری رول گئی، وہ مر گئی، ان کے لیے عذاب، ان کے لیے ہر چیز کا عذاب، مہنگائی کا اور باقی تمام چیزوں کا۔ دیکھیں، اب جو سپریم کورٹ نے نااہلی سے متعلق اہم ترین فیصلے کیے ہیں، اس سے صاف لگتا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں اب عدالتوں کے اندر چلنے ہیں، اور عدالتوں کے اندر سے ہی یہ جو حکومت ہے اس کا صفایا ہونا ہے، اس کا تختہ الٹا جانا ہے، کیونکہ اب جس طرح سے نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے، نئی ملٹری لیڈرشپ آئی ہے، جنرل عاصم منیر نے چارج سنبھالا ہے، چارج سنبھالنے کے بعد سارے کے سارے معاملات کے اوپر جنرل عاصم منیر کو بریفنگ دی گئی ہے، آرمی چیف کو بریفنگ دی گئی ہے، اور یہ بریفنگ کا مقصد یہی ہے کہ جو پاکستان کے حالات ہیں ان کو بہتر کیا جائے۔ دیکھیں، عاصم منیر نے کیا کیا؟ جنرل عاصم منیر نے سب سے پہلے تو ایل او سی کا دورہ کیا، اس کے بعد جنرل عاصم منیر نے پاکستان کے معاملات کو بہتر کرنا، اور پھر انٹرنیشنلی جو پاکستان کے معاملات ہیں، پاکستان کے جو حالات ہیں، ان کو کرنا ہے بہتر، ان کو کرنا ہے ٹھیک، ان کو لے کر جانا ہے اس طرف جہاں پر پاکستان کے حالات پہلے کسی زمانے میں ہوتے تھے، کیونکہ اب پاکستان کا جو امیج ہے، خاص طور پر اس حکومت کے آنے کے بعد سے پچھلے ساڑھے تین سال عمران خان کے دور میں تو پاکستان کے حالات بڑے اچھے رہے۔ انٹرنیشنلی پاکستان کی جو اپریسیشن ہے، پاکستان کی جو ریکگنیشن ہے، پاکستان کے جو معاملات ہیں، وہ تو بڑے اچھے رہے۔ وہاں پر تو بڑی اچھی پاکستان کی سٹینڈنگ بھی، پوزیشن بھی، سارے معاملات بڑے بہتر ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے اب اس حکومت کا، تو اس حکومت نے جس طریقے سے تباہی پھیری ملک کے اندر بھی اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی، وہ پاکستان کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، اور ایسا نقصان جو صدیوں سے بھی پورا نہیں کیا جا سکتا، اس قسم کا نقصان پہنچایا ہے۔ اب سپریم کورٹ ہی واحد ایسا ادارہ ہے جہاں سے یہ سارے معاملات حل ہونے ہیں، کیونکہ یہ جو ساری انہوں نے ڈیلیں لی ہیں، سارا این آر او لیا ہے، سارا انہوں نے کیسز معاف کرائے ہیں، اس کا مقصد تو یہی تھا کہ حکومت میں آ کے ہم یہ سب کچھ کر لیں۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ سپریم کورٹ باقاعدہ طور پر آڑے آئی ہے، اور وہاں پر جتنے جو ججز ہیں، خاص طور پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال، اور وہاں پر پہنچے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ۔ دیکھیں، جو عمران خان نے بات کی ہے اس کو آپ سمجھیں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ پریشر آنا ہے سپریم کورٹ کے اوپر اور عدالتوں کے اوپر۔ عمران خان نے انٹرویو کے دوران یہ بہت بڑا انکشاف کیا کہ جو عدالتیں تھیں، جو سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ تھی، جب 9 اپریل کی رات کو عمران خان کے خلاف عدم اعتماد مکمل ہونی تھی، اس رات کو یہ عدالتیں کھلی، اور کس نے کھلوائی تھی؟ جنرل باجوہ نے۔ اب یہ بڑا دو ٹوک اور بڑا انکشاف ہے عمران خان کی طرف سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عدالتوں کے اوپر سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر آنا ہے پریشر، اور یہ جو پریشر آنا ہے اس کی وجہ سے انہوں نے یہ اپنا داغ صاف کرنا ہے، اور اس داغ کو صاف کرنے کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، یہ تو بہت بڑا انکشاف اور الزام لگایا عمران خان کی جانب سے کہ اس وقت جنرل باجوہ اور سپریم کورٹ عدالتیں ملی ہوئی تھی، اور مل کے یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا کہ ملک کے اندر اگر ملٹری جو لیڈر جنرل باجوہ تھا اس کو اگر ہٹایا جاتا، اس کو سیک کیا جاتا عمران خان کی طرف سے، تو جنرل باجوہ کی طرف سے یہ پلان کر لیا گیا، جنرل باجوہ کی طرف سے یہ کر لیا گیا کہ عدالتیں رات کو کھلوا لی گئیں، اور اسی وجہ سے عمران خان پچھلے 6 سے 8 مہینوں سے یہ بات کرتا رہا، ہر جلسے میں، ہر جلوس میں، ہر جگہ پر، ہر میٹنگ میں، ہر انٹرویو میں عمران خان یہ سوال کرتا رہا، عمران خان یہ کوشچن کرتا رہا، عمران خان یہ پوچھتا رہا کہ آخر رات کو 12 بجے
عدالتیں کیوں کھولیں؟ ایسا کون سا جرم ہو گیا تھا؟ ایسا کون سا کام ہو گیا تھا؟ ایسا کون سا مسئلہ تھا؟ لیکن اب وہ سامنے آیا ہے، اب وہ حالانکہ یہ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بات کی تھی کہ 9 اپریل کی رات کو اگر عدالتیں نہ کھولتی تو مارشل لاء لگ جانا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ مارشل لاء کس نے لگانا تھا؟ جنرل باجوہ نے۔ عمران خان کہہ رہا ہے کہ جنرل باجوہ نے ہی عدالتیں کھلوائیں، تو یہ والا معاملہ بڑا سنگین ہو گیا، یہ معاملہ بڑا خطرناک ہو گیا ہے۔ اس طرح اس کا مطلب ہے کہ پورا کا پورا سیٹ اپ، اس وقت جو سیٹ اپ لایا گیا اس کے اندر سارے ادارے انوالو تھے، اس کے اندر سارے کے سارے ادارے تھے، اور ان کے اداروں کی جو ایک گٹھ جوڑ یا ملی بھگت تھی، اس کے بعد سے ہی اس حکومت کو بٹھایا گیا۔ اب اس حکومت کو فارغ کرنا ہی سب کے فائدے میں ہے، کیونکہ جو کہانیاں ہیں، جو معاملات ہیں، اب کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب ایک ایک چیز سامنے آنا شروع ہو گئی ہے۔ اب جو کہانیاں، جو چیزیں، جو کچھ بھی ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور اس میں یہ سب سے اہم ترین ایشو ہے کہ اس رات کو مارشل لاء لگ سکتا تھا یا جنرل باجوہ کے کہنے کے اوپر رات کو عدالتیں کھولی گئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پچھلے تقریباً 8 سے 10 مہینے کے دوران یا 6 مہینے کے دوران جو یہاں پر تشدد ہو رہا ہے، دیکھیں عمران خان تو بار بار سپریم کورٹ سے بھی اپیل کر رہا ہے، عدلیہ سے بھی اپیل کر رہا ہے کہ جو میرے اوپر کیسز ہیں وہ ایک تو ختم کیے جائیں، میری جو ایف آئی آر ہے، جو مقدمہ ہے میں ان کے اوپر کرنا چاہتا ہوں اپنے اوپر قاتلانہ حملے کا، وہ ایف آئی آر درج کی جائے، اور باقی جتنے ارشد شریف سے متعلق بھی عمران خان نے خط لکھا چیف جسٹس کو کہ اس کے اوپر بھی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، اور سائفر کے معاملے کے اوپر بھی عمران خان نے، دیکھیں یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ پریشر بلڈ اپ کر رہی ہے عدلیہ کے اوپر، عدالتوں کے اوپر، اور جتنی دیر تک یہ سارے معاملات کلیئر نہیں ہونے اتنی دیر تک عدلیہ کے اوپر یہ پریشر ہونا ہے، پریشر رہنا ہے۔ آخرکار عدلیہ کو اس پریشر کو ختم کرنے کے لیے میدان میں آنا ہی آنا ہے، میدان میں آئے بغیر اب گزارا نہیں، کیونکہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں۔ آخر کسی نہ کسی نے تو سٹیپ لینا ہے، کسی نہ کسی نے تو یہ قدم اٹھانا ہے، اور اسی کو ہی ختم کرنے کے لیے یہ جو اب الزامات لگ رہے ہیں، یہ جو کہانیاں سامنے آ رہی ہیں، ان الزامات ختم کرنے کے لیے اور ان کہانیوں کو ختم کرنے کے لیے اب سب کو آگے آنا ہے، اور آگے آ کے ہی یہ ساری چیزیں ختم کی جا سکتی ہیں، سارے معاملات بہتر کیے جا سکتے ہیں، اور اسی صورت میں ہوگا جب سپریم کورٹ کی طرف سے اس حکومت کو فائر کیا جائے گا، سپریم کورٹ کی طرف سے اس حکومت کو اڑایا جائے گا، اور سپریم کورٹ آ کے اس حکومت کو اڑا کے جب عبوری حکومت لے آئیں۔ آپ دیکھیں ملک کے اندر کیا ہے، ملک کے اندر اس حکومت کی تو نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، حکومت تو چل ہی نہیں رہی، حکومت ان سے چلائی نہیں جا رہی، تو حکومت کو گھر بھیجا جائے، بہتری اسی میں ہے، اور اس کے اندر عدلیہ کا جو رول ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔